speaker is Mr. Salim Safi, who is a veteran columnist, a senior analyst, and author as well. He specializes in Pakistan's foreign policy, Afghanistan, terrorism, and the politics of Pakistan. Many of you here would already have the pleasure of attending his previous talks at the IIU, but today he would be speaking in reference to CPEC, and we really look forward to his talk. I invite you, sir, please. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم وائس چانسلر صاحب، ڈاکٹر اسدل امین صاحب، ریسپیکٹڈ پینلسٹ، فیکلٹی ممبر اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، حقیقت یہ ہے کہ آج کے پروگرام کے لیے میری بالکل اسی طرح تیاری نہیں ہے. ویسے جس طرح اسدل امین صاحب جیسے دوست تو بڑے بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ میں کوئی بڑی اتھارٹی ہوں اور کوئی بڑا میری اس کے حوالے سے تیاری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کے لیے میری پوزیشن وہی ہے، اتنی تیاری نہیں ہے جتنی عمران خان صاحب کی حکومت سنبھالنے کے لیے نہیں تھی. اور دوسرا، آج کے پروگرام میں شمولیت کے لیے انہوں نے اسی طرح میرے ہاتھ مروڑے ہیں اور مجبوراً مجھے مجبور کیا ہے جس طرح کہ الیکشن کمیشن کو مجبور کیا گیا تھا. اور پھر ہم تو رات کو 3 بجے سونے والے لوگ ہیں اور پھر دوپہر کو اٹھنے والے لوگ ہیں، تو رات بھی میں 3 بجے سویا ہوں، تو عملاً میرے ذہن کا RTS سسٹم بھی بیٹھا ہوا ہے. لیکن یہ شکر ہے کہ مجھ سے پہلے جو پینلسٹ آئے اور خصوصاً ڈاکٹر رفیع اللہ کاکڑ صاحب نے جس طریقے سے ایک کمپریہنسو پریزنٹیشن دے دی، اور اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے جو خوبصورت پریزنٹیشن دے دی، تو میرے خیال میں جتنے بھی ٹیکنیکل آسپیکٹس تھے اس کے، وہ انہوں نے اتنی خوبصورتی سے کور کر دیے کہ نہ صرف یہ کہ اب اس میں میرے لیے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے میں نے بھی بہت کچھ سیکھا. اور خصوصاً پھر کاکڑ صاحب نے اس کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ کو جس خوبصورتی اور آسانی کے ساتھ اور سہل اور عوامی انداز میں بیان کیا، تو اس کے بعد میرا کام انہوں نے بہت آسان کر دیا ہے. اس لیے میں صرف جو اس کے پولیٹیکل اور کچھ اسٹریٹجک آسپیکٹ ہے اس پہ فوکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ اس کے بعد میرے خیال میں کسی پہ کیا ہے، BRI کیا ہے، اس میں کیا مشکلات ہیں اور کیا ہونا چاہیے، تو وہ ساری چیزیں انہوں نے کور کر دی ہے، اس پہ مزید بات کرنے کی گنجائش نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ جس طرح ابھی ڈاکٹر اسدل امین صاحب نے بھی فرمایا کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی یہ کہتا تھا کہ جی نواز شریف صاحب کہتے تھے یہ میرا کارنامہ ہے، دوسرا کہتا تھا یہ میرا کارنامہ ہے. تو حقیقت میں یہ کسی کا کارنامہ نہیں ہے، کسی کی طرف سے نہیں ہے، یہ چینی قیادت کا اور خصوصاً پریزیڈنٹ شی کا، ان کا اپنا ویژن ہے، ان کا انیشیٹو ہے، ان کی اپنی ضرورت تھی جس کی وجہ سے یہ بہت سارے کوریڈور بھی انیشیٹ ہوئے اور اسی کاتے میں پاکستان کا CPEC بھی آ گیا. اور چینی قیادت کے لیے یا چین کے لیے وہ 2-3 حوالوں سے ان کی ضرورت بن گئی تھی. 2 حوالے جس کا کاکڑ صاحب نے اس کو ایکسپلین کیا کہ ان کو خود اپنی
اکنامک فرنٹ پہ کیا ضرورت پیش آ رہی تھی، کیونکہ ان کا جو میگا پروجیکٹ تھے یا ان کی پروڈکٹس وہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ اپنی اتنی بڑی آبادی کے لیے اور اپنے ایک ریجنل پاور سے ایک سپر پاور کی طرف جانے کے لیے ان کی کنیکٹیویٹی ریکوائرڈ تھی. اور دوسرا جو ایک اسٹریٹجک ان کی مجبوری آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ساؤتھ چائنا سی میں ان کو امریکہ تنگ کر رہا تھا، وہاں پہ اپنے اتحادی کے ذریعے بھی اور اپنے خود فوجی بیڑوں کی پریزنس کے ذریعے بھی. تو اس صورت میں چائنا ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا تھا. اب جتنے بھی ہم باقی کوریڈور ہے جو وہاں سے نکلتے ہیں سنٹرل ایشیا سے مختلف، وہ صرف اکنامک کنیکٹیویٹی کے لیے ان کو ریکوائرڈ تھے، لیکن سی پیک کا ان کے لیے ایک سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اہمیت ہے اور اسٹریٹجک حوالوں سے بھی اہمیت ہے، کیونکہ ابھی امریکہ جا کے چائنا کے رستے میں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ کبھی ویتنام کے ذریعے، کبھی جاپان کے ذریعے، کبھی کسی اور کے ذریعے چین کے ساتھ پنگے بازی کرتا تھا. لیکن جب چین آ کے گوادر میں بیٹھ گیا تو ایک تو امریکہ کی وہ بلیک میلنگ کی صلاحیت کم ہو گئی، کیونکہ اس کو ایک متبادل روٹ مل گیا سمندر تک رسائی کا. اور دوسرا ایک اور حوالے سے یہ ہے کہ یہاں پہ گلف اور باقی دنیا کے درمیان میں تو یہاں وہ آ کے امریکہ اور انڈیا جیسی طاقت ان کے رستے میں بیٹھ جائے گا. تو اس لحاظ سے جو سی پیک کا پروجیکٹ تھا وہ میرے خیال میں دیگر کوریڈور کی بنسبت وہ چائنیز کے لیے وہ بہت زیادہ ضروری تھا. اب جہاں تک کریڈٹ کا تعلق ہے تو کریڈٹ بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں ایک تو یہ تھا کہ یہ سلالہ اور 2 مئی کے واقعات کے بعد ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت جنرل کیانی اور ان جیسے لوگوں کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ ہمیں ابھی اپنا اسٹریٹجک رخ وہ امریکہ یا ویسٹ سے موڑ کے چائنا اور رشیا کی طرف کرنا چاہیے. اور اس معاملے میں آصف زرداری صاحب بھی ان کے ساتھ ہم نوا تھے اور آن بورڈ تھے. تو وہ اگر کریڈٹ کی بات کی جاتی ہے تو میرے خیال میں پھر پہلی فرصت میں وہ اس وقت کی لیڈرشپ کو جاتا ہے، کیونکہ اس وقت انہوں نے امریکہ کو ناراض کرنے کا رسک لیا. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آصف زرداری صاحب نے بھی زیادہ دورے کیے تھے چائنا کے، اور پہلی مرتبہ جب وہ رشیا جا رہے تھے تو ہلری کلنٹن نے انہیں تھریٹن کیا تھا 1-2 دن پہلے کال کر کے کہ آپ نہ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں پہ گئے. اور دوسرا اس سے پہلے جب مشرف صاحب کے دور میں گوادر وہ سنگاپور کی ایک کمپنی کو دیا گیا تھا تو ان سے انہوں نے واپس لے لیا، اور اس کے جو جرمانے کی رقم تھی کیونکہ اس کے ساتھ وہ کنٹریکٹ ختم کر رہے تھے، تو وہ زرداری صاحب نے ملک ریاض سے اور عقیل کریم ڈیڈی سے وہ پیسے لے کے وہ ان کو دلوا دیے، اور پھر اس کے بعد وہ چائنیز کے حوالے کیا. تو ایک تو یہ کریڈٹ بہرحال اگر ہے تو زرداری صاحب کو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ سی پیک سے متعلق جو پہلا MOU تھا وہ بھی انہی کے دور میں سائن ہوا. دوسرا پھر اگر کریڈٹ ہے تو وہ بھی نواز شریف اور ان کے سیٹ اپ کو جاتا ہے کہ
انہوں نے ظاہری بات ہے کہ پھر چینی قیادت کے ساتھ معاملے کو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا. وہ کچھ اس میں تاخیر ہو گئی اس وقت دھرنوں کی وجہ سے چینی صدر کے پاکستان کے دورے میں چند مہینوں کی، لیکن بہرحال یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ ان کے دور میں اس کا آغاز ہوا اور بہت تیزی کے ساتھ انہوں نے اس معاملے کو آگے بڑھایا. لیکن نواز شریف کی حکومت نے اس حوالے سے چند بنیادی غلطیاں کی. پہلی غلطی تو انہوں نے یہ کی کہ یہ پاکستان کے اندر جس طرح چین کے اندر یہ چینی نیشن کا یا چینی قوم کا پروجیکٹ ہے BRI، تو یہ پاکستانی قوم کا اور پاکستانی ریاست کا پروجیکٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے اس کو اپنی پارٹی اور اپنی حکومت کا پروجیکٹ بنانے کا تاثر دیا، اور وہ ایسا تاثر دے رہے تھے کہ جیسے اس پہ چینی قیادت کو انہوں نے کنونس کیا ہے اور یہ ان کا انیشیٹو ہے اور ہم نے بڑا کارنامہ کر دیا، اور دن رات اس کا ڈنڈورا پیٹنے لگے. حالانکہ چینیوں کا اپنا فلسفہ یہ ہے کہ کم بولنا اور کام زیادہ کرنا، لیکن انہوں نے بس بولنا ہی بولنا تھا اور اس کا اتنا ڈنڈورا پیٹا. حالانکہ باقی دنیا میں بھی جس طرح ابھی کاکڑ صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ 6 اور بھی کوریڈور ہے، لیکن دنیا میں کہیں ان کا ذکر نہیں ہو رہا، نہ ان کے ملک کے اندر کوئی تنازعات ہے، نہ کوئی ہلا گلا اس کا ہو رہا ہے، اور بعض پہ تو پروگریس ہمارے اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی اس ایک کوریڈور سے تو ٹرین جا کے ایران تک بھی واپس پہنچ گیا، یا سنٹرل ایشیا میں جو بعض اور کوریڈور ہے جو رشیا تک جاتے ہیں اس پہ بھی کام اس سے تیزی کے ساتھ ہے. لیکن ادھر وہ ڈنڈورا نہیں ہے، ادھر ہم دن رات سی پیک، تو اس کی وجہ سے پیشرفت ہماری کم تھی، لیکن ہم نے دشمن کو زیادہ الرٹ کیا. دوسرا، اب کاکڑ صاحب جیسے لوگ تو کہیں لاکھوں میں ایک ہوں گے جو اتنی خواری کر کے اور اس پہ اپنا ریسرچ کر لے کہ بھئی یہ کیا سمجھے. عام تاثر پاکستان کے اندر پولیٹیکل لیڈرز کا بھی یہ تھا کہ بھئی بس یہ تو اتنے $1 بلین آ رہے ہیں، اور پھر اس میں ہر کوئی اپنا اپنا حصہ مانگ رہا تھا. حالانکہ چینی ماڈل ہمیں امریکیوں نے یہ عادت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ کیش دیتے ہیں، لیکن چین کا ماڈل یہ نہیں ہے. وہ جس طرح کاکڑ صاحب نے تفصیل دی کہ کتنے کس مد میں ہیں، کتنا لون ہے، کتنا جو ہے ان کے اپنی انویسٹمنٹ ہوگی، اس کی کیا کیا شکلیں ہوں گی. تو دوسری غلطی انہوں نے یہ کی. تیسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ اس کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا. اس میں ٹھیک ہے کہ مخالفین کا بھی وہ ہوگا، یا ہم جیسے انڈین ایجنٹوں نے بھی اس میں کچھ نیگیٹو کردار ادا کیا ہوگا، لیکن یہ کہ خود ان کی غلطی. مثلا اس وقت یہ لڑائی ان کے ساتھ ہماری جاری تھی کہ جی دیکھیں چین ایک ان کا سینٹرلائز سسٹم ہے، اور بیسک مجموعی قوم بھی ایک ہے، وہاں پہ ہماری طرف فیڈریشن نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو سی پیک سے متعلق جو فیصلہ ساز اصل فورم ہے وہ JCC ہے دونوں ممالک کے درمیان. تو انہوں نے اپنی JCC میں تو سنکیانگ کی حکومت کو شامل کیا تھا، اور نیچے بھی پھر جتنے بھی ورکنگ گروپس ہیں، تو چونکہ وہ سنکیانگ سے ہو کے اس نے گزرنا تھا، تو وہ ہر ورکنگ گروپ میں بھی ان کی نمائندگی تھی. لیکن ہمارے ہاں جو فیڈریشن ہے، یہاں پہ انہوں نے JCC میں صوبوں کو نمائندگی نہیں دی. اور اس وقت ہمارا ڈیمانڈ یہ تھا کہ بھئی یہ ہمارا کام ہے کہ ہم چین کے سامنے اپنے جو ہمارا سسٹم ہے اس کے مطابق سٹرکچر بنائیں، اور جو ہمارے ہاں ضروریات ہے اس کے مطابق ان کو بنا دے. تو ایک تو انہوں نے یہ غلطی کی کہ وہ صرف فیڈرل سطح پہ چند وفاقی وزراء، اور کیونکہ اس کی جو ممبر وزارتیں تھی JCC کی، وہ بھی زیادہ تر پھر پنجاب اور سنٹرل پنجاب سے تعلق رکھنے والی تھی. اور خود اگر احسن اقبال صاحب اور یہ لوگ لیڈ کر رہے تھے
پھر اگر بیوروکریٹ میں بھی جو کنسرن بیوروکریٹ تھے وہ بھی یہاں سے تعلق رکھنے والے تھے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زیادہ سے اس میں بلوچستان کی ہوتی اور اس میں زیادہ سے گلگت بلتستان کی ہوتی، لیکن ان دونوں صوبوں کا یا کسی اور صوبے کا اس میں نمائندگی بھی نہیں تھی. تو ایک غلطی تو انہوں نے یہ کی کہ JCC میں صوبوں کو نمائندگی نہیں دی. دوسرا، جس طرح اس کی طرف کاکڑ صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ دیکھیں ادھر سے یہ کہاں سے انیشیٹ ہوا. ہم نے چین کی تقلید نہیں کی. چین کا یہ تھا کہ پہلے ان کے ہاں یہ ڈسپیرٹی تھی کہ جو ان کا ایسٹرن کوسٹ کا شنگھائی اور وہاں پہ انڈسٹری ساری ادھر تھی، ترقی ساری ادھر ہو گئی تھی، پاپولیشن بھی ادھر زیادہ تھی، لیکن ان کا جو ویسٹرن چائنا تھا وہ پسماندہ رہ گیا تھا، جس طرح کہ ہمارے بلوچستان رہ گیا ہے، ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں، ہمارا گلگت بلتستان ہے. تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے چینی قیادت نے کئی سال سے کوشش کر کے اس کو برابر کیا اور ان کو انسینٹیوز دیے. مثلا سنکیانگ میں، اور بڑی ایک عجیب جو ہے نا مشابہت بھی تھی کہ سنکیانگ میں ان کو ایک چیلنج تھا مذہب کی بنیاد پہ، جس طرح ہمیں اس وقت ملیٹنسی کا چیلنج تھا یا اب بھی ہے ہمارے ٹرائبل ایریاز میں یا خیبر پختونخوا میں یا ان علاقوں میں. اور تبت میں ان کو پرابلم تھا ایک لحاظ سے قومی بنیادوں پہ اور لنگوسٹک بنیادوں پہ، جس طرح وہاں پہ ہمیں بلوچستان میں اس کا سامنا ہے. تو چینی قیادت نے وہاں سے ریسورسز یہاں منتقل کیے، انسینٹیوز بھی دے دیے اور سہولیات بھی دے دیے، بڑی بڑی پروجیکٹ انہوں نے شروع کر دی. تو جب وہ ویسٹرن چائنا کو اس کے برابر لے آیا تو پھر یہ تھا کہ اب ویسٹرن چائنا کے پروڈکٹس کو کہاں نکالیں. تو وہ اگر وہی شنگھائی والا اور ساؤتھ چائنا سی کو استعمال کرتے تو وہ فگرز آپ کو کاکڑ صاحب دے سکتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ان کو 20-40 دن لگنے تھے تو پھر یہاں پہ ان کو اس طرف سے آنے سے ان کو اس کی بنسبت 1 ہفتہ لگنا تھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر بھی ہم اسی فارمولے کو استعمال کرتے، کیونکہ اپنے ریسورسز میں تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم، کیونکہ پنجاب اپنے مسائل کا شکار ہے، سندھ اپنے مسائل کا شکار ہے، کہ ہم وہاں سے جا کے ان سے وسائل منتقل کر لیں یا بلوچستان کی محرومیاں ان سے دور کروا دیں. تو یہ اگر اللہ کی طرف سے یا چین کی طرف سے ایک موقع ملا تھا تو اس وقت کی قیادت یہ کر سکتی تھی کہ اس ڈسپیرٹی کو کم کر لیتی. مثلا اس وقت ہم اس پہ زور ڈال رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ایسٹرن سائٹ پہ آلریڈی الحمدللہ GT روڈ بھی ہے، موٹر وے بھی ہے، اسی طرح ہمارے پاس ریلوے لائن بھی ہے. تو ہم انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ ویسٹرن روٹ کی طرف توجہ دے. اب وہ اگر چینیوں کے سامنے یہ پیش کرنا یہ ہماری قیادت کا کام تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ چینیوں نے ہم پہ مسلط کیا تھا. اگر ہم ان کو ویسٹرن روٹ دیتے تو وہ ہمارے لیے دفاعی لحاظ سے بھی بہتر ہوتا کہ کل مثلا اگر آپ خدا نخواستہ جنگ کی صورت میں انڈیا کی طرف سے وہ ہمارے یہ سڑکیں بند ہو جاتی ہیں تو آپ کو دریائے سندھ کے اس پار اپنے نارتھ اور ساؤتھ کو کنیکٹ کرنے کے لیے ایک متبادل وہ بھی ہوتا، اس کا فاصلہ بھی کم ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ جو ڈسپیرٹی ہے وہ بھی کم ہو جاتی. لیکن وہ کرنے کی بجائے اب صرف انرجی کا تو انہوں نے آپ کو ڈیٹیل دے دیا کہ اس کے کتنے % پروجیکٹ آپ نے لا کے پنجاب میں لگا دیے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ کی بجلی سرپلس ہو گئی ہے، ٹرانسمیشن لائن آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو ادھر پیسے دینے پڑ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. لیکن آج بھی کاکڑ صاحب مجھے کریکٹ کرے کہ گوادر کو اور مکران کو بجلی ہم ایران سے منگواتے ہیں. اب اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یا آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی
گوادر میں پینے کا پانی میسر نہیں ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی گوادر کے اپنے ماہی گیروں کے مسائل تو بڑھ گئے ہیں, ان کو کسی نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. دوسری طرف جہاں سے یہ نکلتا ہے گلگت بلتستان, اس پہ سب سے زیادہ حق ان کا تھا. تو گلگت بلتستان کی محرومی اس کے بعد بڑھ گئی ہے, لیکن آپ نے سی پیک سے ان کو ایسی کوئی چیز نہیں دی کہ جو ان کی محرومیوں کا ازالہ کر سکے. پھر دوسرا جو ظلم ہوا, جو کسر تھی, وہ پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے آ کے پوری کر دی. اب اس وقت یہ ہے کہ میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ جتنا یہ صرف کاکڑ صاحب سمجھتے ہیں نا, عمران خان صاحب کی پوری کابینہ کو ملا کے وہ سی پیک کو نہیں سمجھتے. اچھا, انہوں نے پھر اس کو ایک قومی پروجیکٹ کی بجائے اس کو دیکھا ایک نواز شریف کے پروجیکٹ کے آئینے میں کہ شاید یہ کوئی نواز شریف کا وہ ہے. تو کوئی رزاق داؤد کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس پہ 1 سال کام بند کر لیں گے. وہ دوسرے صاحب نے یہ نہیں دیکھا, مراد سعید نے, کہ یہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروجیکٹ ہے, اس نے کرپشن کا رونا شروع کر دیا. پھر انہوں نے فٹ بال بنا دیا اس کو, ایک دن سقراط اسد عمر کو دے دیا, پھر کچھ عرصے بعد اس کے لیے سی پیک اتھارٹی بنا دی, ان کے لیے چیئرمین ایسا بنا دیا کہ اگلے دن پتہ چلا کہ جی ان کی تو ساری فیملی امریکہ میں ہے, چین اب اس حوالے سے بہت سینسیٹیو ہے. تیسری طرف آپ نے یہ کیا کہ آئی ایم ایف اور ان اداروں کے بارے میں وہ بڑے کانشیس ہے. پہلے جب ہم حسن اقبال وغیرہ سے کہتے تھے کہ بھائی پارلیمنٹ میں لا کے رکھو, تو وہ ہمیں یہ دلیل دیتے تھے کہ یار وہ چینی نہیں چاہتے کہ یہ ساری چیزیں امریکن کے ساتھ شیئر ہو. ادھر آئی ایم ایف کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہہ دیا کہ ہمارے ساتھ تو عمران خان صاحب نے سب کچھ شیئر کر دیا ہے. تو وہ ایک الگ سے مصیبت وہ آ گئی. تو اب اس پورے ان کے 3 سال میں سی پیک پہ پروگریس نہ ہونے کے برابر ہے. اور میرا چینیوں سے اٹک بیٹک ہوتی ہے, آپ یقین جانیے وہ سر پکڑ کے بیٹھے کہ یا اللہ یہ کن لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو وہ عملاً انہوں نے ذہن یہ بنایا ہے کہ اس سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو وہ اب ایک اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ان کے ان 2 سالوں میں جے سی سی کے 8 میٹنگز ہوئی تھی, اور دوسری طرف ان کے 3 سالوں میں ابھی تک صرف 2 میٹنگز ہوئی, اور وہ بھی ایک اس میں ورچوئل میٹنگ تھی. ہم بائیڈن کے فون کال کا تو بڑا رونا رو رہے ہیں, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ چینی قیادت کا دورہ وہ پچھلے سال سے ڈیو ہے, لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بڑی محنت ترلوں کے بعد 2-3 مہینے کی ملٹری لیڈرشپ کی کوششوں کے بعد جو ہے یہ پچھلے دنوں خان صاحب اور ان کی ٹیلی فونک بات کرائی گئی. کیونکہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی اس سیٹ اپ کے ساتھ ہم کیا کریں, کیسے آگے بڑھے, کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے. اب پہلی میٹنگ جب ان کی ہوئی تو انہوں نے اس طرح کے اعتراضات کیے سی پیک میں جس طرح کے میں گھر. تو انہوں نے کہا اچھا آپ بتائیں. اب ہمارے پرائم منسٹر صاحب شروع ہو گئے اور انہوں نے پریزیڈنٹ شی کو لیکچر دینا شروع کر دیا معیشت پہ. وہ بندہ جس نے چین کو یہاں تک پہنچا دیا اور جس نے پوری دنیا کو اور امریکہ جیسے ممالک کو بھی نفت ڈالی ہوئی ہے, تو وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ جی ہمیں کچھ اس طرح دے دیں کہ جس سے براہ راست ہمارے عوام کو فائدہ ہو. تو چینی صدر نے ان سے کہا کہ جناب عالی, یہی کام جو میں نے اپنے ملک میں کیے وہ آپ کے لیے بھی کر رہا ہوں. آپ کے پاس ہے کوئی فارمولہ, کوئی منصوبہ بتا دیں, میں وہی کر دیتا ہوں. تو کسی وزیر کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. تو اب ایک طرف تو یہ پرابلم ہے کہ یہ روکا ہوا ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک اور خطرناک چیز آ رہی ہے. مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ سی پیک سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ استفادہ تو کر نہ سکے جس کے لیے یہ انیشیٹو تھا, لیکن الٹا وہ ہمارے گلے کا توق نہ بن جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی افغانستان سے یہ امریکی جس طریقے سے بھاگے ہیں,
تو ہم جتنے بھی امریکیوں سے بات کرتے ہیں یا یورپین سے بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں بھاگ گئے افغانستان کو ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، تو وہ کھل کے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا اصل میں پریارٹی اب چین ہے، ہم چین کے لیے فارغ ہونا چاہتے ہیں، ہم چین کو کارنر کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے اوپنلی کہہ دیا، ابھی G7 کی جو میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد نیٹو کا، تو اس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے کھل کے کہہ دیا کہ ہم BRI کو کاؤنٹر کریں گے، اور BRI کے جواب میں انہوں نے اپنا ایک انیشیٹو بھی لانچ کر دیا۔ تو میں پچھلے دنوں ایک وہ یورپین یونین کے اسپیشل انوائے جب ادھر آئے تھے تو بیسیکلی افغانستان پہ ہماری بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ ایکسیلنسی میں معافی چاہتا ہوں، میں ذرا بلنٹ آپ سے بات کروں گا، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگ جان بوجھ کے افغانستان میں کوئی فساد کرانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم کیوں فساد چاہیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ پھر یہ امریکی کیوں افغانستان کو سنبھالے بغیر بھاگ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ امریکیوں کی اب پرائیورٹی جو ہے وہ چائنا ہے، اور وہ چائنا پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا، آپ اگر چائنا پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کریں گے؟ آپ لوگوں نے تو فیصلہ کر لیا، اس سے 2-3 دن پہلے یہ G7 کی میٹنگ ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا کیا امریکہ فوجی لحاظ سے چین پہ اٹیک کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا BRI کو کس طرح آپ ناکام بنائیں گے؟ تو میں نے کہا کامن سینس تو یہ کہتا ہے کہ آپ افغانستان میں فساد کرا دیں اور ایسی آگ بڑھکا دے کہ اس کی وجہ سے جو اس کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے CPEC وہ بھی آگے نہ بڑھ سکیں، اور ادھر سینٹرل ایشین سٹیٹ سے جو گزر رہی ہیں ان پہ بھی اثر پڑے، اور اب یوگر کا مسئلہ بھی کڑا کر دے اور باقی چیزیں بھی کر دے۔ تو میں نے کہا میرا کامن سینس تو یہ کہتا ہے، لیکن اگر میں غلط ہوں تو پھر آپ مجھے وہ کلیہ بتا دے کہ امریکی کس طرح چین کو کاؤنٹر کریں گے یا BRI کو کاؤنٹر کریں گے۔ اگر آپ مجھے کوئی دوسرا کلیہ بتا دے تو میں پھر اس پہ کنونس ہو جاؤں گا۔ تو وہ آج تک امریکیوں کو یا یورپین کے پاس وہ بتانے کے لیے دوسرا کلیہ نہیں ہے۔ تو کامن سینس تو یہ کہتا ہے کہ اسی CPEC کی وجہ سے اب وہ طاقتیں وہ زیادہ سے زیادہ فساد کرانا چاہیں گی بلوچستان میں بھی اور اس ریجن میں بھی، کیونکہ پہلے صرف پاکستان کے دشمن تھے، اب جو چین کے دشمن ہیں وہ بھی اس ریجن پہ فوکس کریں گے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے CPEC کا یہ حشر کر دیا ہے، اس لیے میری تو تجویز یہ ہوگی کہ اب ایک تو CPEC کو ایکچولی اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کے لیے، اور جس طرح اس میں جو مشکلات ہیں، کیونکہ جب اس وقت CPEC شروع ہوا تھا تو میں اس کے بارے میں ایک فقرہ استعمال کر سکتا تھا کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ کریں تو یہ ہمارے مسائل کے لیے تریاق بھی بن سکتا ہے، ہماری ملیٹنسی کے لیے بھی، ریلیجس ایکسٹریمزم کے لیے بھی، اور بلوچستان کی محرومیوں کے لیے بھی۔ لیکن اگر ہم نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جس طرح کہ نظر آ رہا ہے تو خدا نخواستہ یہ CPEC ہمارے گلے کا توق بھی بن سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اب چین کے دشمنوں کو بھی یہاں پہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے ضرورت اب اس امر کی ہے، نہ یہ تنہا اس حکومت کے بس کی بات ہے، نہ ہم چینیوں کی کانفیڈنس کو اس سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے بحال کر سکتے ہیں کہ کم از کم CPEC کو کسی پارٹی کا پروجیکٹ بنانے کی بجائے نمبر 1 اس کو پوری قوم کا پروجیکٹ بنا دیا جائے، اور اس کے لیے جو بھی فورم ہو اس میں بلوچ نیشنلسٹ کو بھی نمائندگی دی جائے، اس میں گلگت بلتستان کو بھی نمائندگی دی جائے، اور اس میں فیصلہ سازی کے لیے ریئل ماہرین کو بھی، یہ نہیں ہے کہ کبھی ایک وزیر صاحب اور کبھی دوسرے وزیر صاحب اور کبھی آپ نے کسی کو نوکری دلوانی ہے تو آپ جو ہے اس کو CPEC اتھارٹی کا چیئرمین بنا دے۔ ان کا جس طرح چین کی سائٹ پہ NDRC ایک مستقل ادارہ ہے جو ان کے تمام منسٹریوں کے ساتھ بھی کوارڈینیشن کرتی ہے، جو چینی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ بھی کوارڈینیشن کرتی ہے، تو اس کو ریئل ٹرم میں ایک قومی پروجیکٹ بنانا چاہیے، اور اس کی ایگزیکیوشن کے لیے جس میں تمام قومی قیادت، تمام اکائیوں کی نمائندگی ہو اور ماہرین، اس پہ مشتمل ایک فورم اس کے لیے بنانا چاہیے،
تاکہ اس کو ہم اس کی روح کے مطابق آگے بڑھا سکیں. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو.